وقفے کے بعد آج آپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عید الفطر پاکستان میں بھی تھی، امریکہ میں بھی تھی۔ تو سب سے پہلے تو آپ دیکھنے والوں کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ اور آج ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں شہباز حکومت کا تختہ الٹنے کی۔ وہ پلان کیسے ناکام ہوا، اور اس میں نواز شریف کا کیا رول تھا، یا شریف خاندان کے دیگر کچھ اہم شخصیات ہیں ان کا کیا کردار تھا، اور اس کی بھنک کیسے پڑی مسمک نواز کو، یا شہباز شریف کو، یا نواز شریف کو، اور پھر اس پلان کے اگینسٹ نواز شریف اور شہباز شریف کا کردار کیا تھا۔ تو یہ ساری کہانی ہم راجہ صاحب سے جانیں گے، لیکن یہ کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے تو آپ سے درخواست کریں گے، جن دیکھنے والے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور دوسرا، راجہ صاحب سے پہلا جو سوال میں کروں گا، آپ جانتے ہیں راجہ صاحب کو، راجہ رزاق صاحب کو، مسلم نواز کے امریکہ کے اور خاص طور پہ نیو یارک کے اہم پرومیننٹ رہنما ہیں۔ تو سب سے پہلے راجہ صاحب، جو میں ایک چیز میں نے یہاں پہ پچھلی مرتبہ بھی آیا تو میں نے نوٹ کیا، آپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، کہ یہاں پہ ہماری جو مسلم اپنا پاکستان کمیونٹی ہے وہ بٹی ہوئی ہے مختلف پولیٹیکل ونگ میں، یا سیکشنز کہہ لیں، کہ ایک نون لیگ کا ہے، ایک پیپلز پارٹی کا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ آپ کو تو یہاں پہ امریکہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ سیاسی جماعتوں کو ریپرزینٹ کریں، ایک یونٹی دیکھنے کو ملے تو زیادہ بہتر فورس نہیں ہوگی پاکستان کو نمائندگی کرنے کے لیے، اگر سارے متحد ہو کے سارا کام کریں یہاں پہ پاکستان کے لیے؟ جی بالکل، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی بڑی عام ضرورت ہے کہ ہم اوورسیز میں جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ پاکستان کے باہر جو ہے نا، صرف ان کی پہچان جو ہے نا وہ پاکستان ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کی پہچان مسلم لیگ، پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کے طور پہ ہونی چاہیے۔ آپ کو یقیناً اس چیز کا پتہ ہوگا کہ دنیا بھر میں پاکستان از دا اونلی کنٹری جس کے پولیٹیکل ونگز ہیں اوورسیز میں۔ دنیا میں بنگلہ دیش کی بھی آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ پارٹیز ہیں، مگر ان کے اوورسیز میں ونگز نہیں ہیں۔ انڈیا میں بھی آپ کو پتہ ملٹیپل پارٹیز ہیں، بی جے پی ہے، کانگریس ہے، مگر اوورسیز میں آپ کو صرف انڈین نظر آئیں گے، نہ بی جے پی نظر آئے گی، نہ کانگریس نظر آئے گی۔ اسی طریقے سے آئرلینڈ یا جتنی بھی دنیا کے ممالک ہیں، کسی بھی کنٹری کا کوئی پولیٹیکل ونگز اوورسیز میں نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے وہ واحد دنیا کا ملک ہے کہ جس کے اوورسیز میں ونگز ہیں، اور ان ونگز کی وجہ سے ہمارا بجائے اس کے کہ فوکس ان ممالک میں کی پولیٹکس پہ ہوتا ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں، جیسے امریکہ میں ہیں یا یورپ میں، انگلینڈ میں لوگ رہتے ہیں، وہاں کی جو سیاست ہے اس میں ہم کو رول پلے کر سکتے، ہم اس کو چھوڑ کے ہماری ساری توجہ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ سارا ہماری انرجی جو ہے نا وہ اس پہ لگ رہی ہے۔ تو میری تو آل دو کہ میں مسلم لیگ یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ ہوں، اور ظاہر ہے جس کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے تو اس کی خواہش تو ہوتی ہے کہ یہ چلتے ہی رہے، بٹ سسٹم چلتا رہے۔ سسٹم اس طریقے کا چلتا رہے، اور ہماری جو ہے جو بھی ایک پہچان جو بنی ہے اس طریقے سے لگی رہے۔ مگر ملک کے انٹرسٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت وقت ہے اس وقت پاکستان میں، اس وقت ایک بڑا اچھا پیپلز پارٹی بھی آپ کے ساتھ ہے، آل دو کہ پی ٹی آئی کی ایز اے پارٹی بے شک پارلیمنٹ میں نمائندگی تو نہیں ہے، ان کے لوگ جو ہے وہ آزاد حیثیت میں جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آل دو کہ اوورسیز میں سب سے زیادہ بینیفٹ بھی انہیں کو مل رہا ہے۔ ہم دل کے بہلانے کے لیے تو کہہ سکتے ہیں کہ آزاد حیثیت میں بیٹھے ہیں، ہاں مگر لیکن وہ ہے ایک آپ قانونی طور پہ جو اس کا اس وقت جو بظاہر جی جی آپ جی کہہ سکتے ہیں کہ ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی۔ ایگزیکٹلی، بالکل۔ تو ساری پارٹیوں کو پاکستان کے انٹرسٹ میں بیٹھ کے ایک جو ہے نا وہ کچھ نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ ہم جو ہے اوورسیز میں جتنے پولیٹیکل ونگز ہیں ان کو ہم ڈسمینٹل کرتے ہیں، وہ ان کو ہم ختم کرتے ہیں، تاکہ پاکستان میں کے باہر جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کی پہچان جو ہے نا وہ صرف ایز اے پاکستانی ہو، ان کی پہچان
مسلم لیگ، پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کے طور پہ نہ ہو، اور جب بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ باہر وزٹ پہ آئے اور جب وہ ملے پاکستانیوں کو تو خبر یہ جائے کہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جو ہے یا باقی منسٹر جو ہیں انہوں نے پاکستانیوں سے ملاقات کی. ایسی خبر نہ جائے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے یا زرداری صاحب یا خان صاحب یا جو بھی اوورسیز میں آتے ہیں تو خبر یہ جائے گی کہ شہباز شریف صاحب نے مسلم لیگیوں سے ملاقات کی، یا زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ملاقات کی، یا خان صاحب نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملاقات کی. ہمارا جوائنٹ جو ہے نا پوری کمیونٹی کو نہیں آپ رانا صاحب میرے سوال کے کو لے کے آگے چلے، مطلب اس کو آپ نے انڈورس کیا ایک طریقے سے. اب اس میں پھر دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر ایسا ہو جائے، تمام جو ہم چیپٹر بنے ہوئے ہیں، پولیٹیکل ونگز بنے ہوئے ہیں سیاسی جماعتیں کو، اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ ہو کیوں نہیں رہا؟ ہو تو اسی لیے نہیں رہا کہ لائک کہ آلریڈی یہ ونگز ایگزسٹ کرتے ہیں کئی ڈیکڈ سے، ٹھیک ہے نا. آئی تھنک 90 آن ورڈ جو ہے یا لیٹ 80s میں یہ شروع ہوئے تھے ونگز. پہلے پیپلز پارٹی کے تھے، پھر مسلم لیگ نے بھی شروع کیا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ تبھی سے چل رہا ہے. تو یہ ختم تو ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی. اس کا فائدہ ایز آئی سیڈ کہ پولیٹیکل پارٹیز کو تو کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ رہا ہے کہ جب وہ باہر آتے ہیں تو ان کا پلیٹ فارم ان کا موجود ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ کسی حد تک وہ کام کر سکتے ہیں. مگر ملک کو اس کا نقصان ہو رہا ہے کہ ڈویژن جو ہے نا وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. پہلے تو دیکھیں، پہلے صرف ڈویژن ہوتی تھی بٹوین دا پارٹیز. اب جب سے خان صاحب آئے ہیں تو اس ڈویژن نے نفرت کا روپ دھار لیا ہے. لوگ آپس میں لڑتے ہیں، الجھتے ہیں. ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کو کیوں سنگل آؤٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈویژن بڑھائی ہے؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ حقیقت ہی یہی ہے. میں نے کہا نا کہ ایک تھی ڈویژن اور ایک تھی نفرت، ٹھیک ہے نا. ڈفرینس آف اوپینین ہونا وہ الگ بات ہے، مگر کسی سے نفرت کرنا وہ الگ بات ہے. تو نیازی صاحب کے جو فالوور ہیں وہ اٹس جسٹ لائک اے کلٹ فالوئنگ، کہ بس جو نیازی صاحب کے ساتھ ہے بس وہی ٹھیک ہے، باقی سب جو ہے نا وہ غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کو برداشت بھی کرنا چاہیے. میں خود بھی جو ہے وہ جو ڈفرینٹ پارٹیز ہے، پیپلز پارٹی کے کو پروگرام ہوتے ہیں میں وہاں پہ جاتا ہوں. پی ٹی آئی کے بھی جب ان کی گورنمنٹ تھی تو ان کے کو پروگرام ہوتے تھے، اگر وہ مجھے بلاتے تھے تو میں جاتا تھا. ٹھیک ہے جی، اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ دینے کی کوشش کرتا تھا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ میں، یہ تو ابھی ان کا اتحاد مرکز میں پنجاب میں وہاں پہ ہوا پاکستان میں، لیکن پہلے بھی ایسے حالات ہے کہ آپ ایک دوسرے کے پروگرام میں آتے جاتے تھے، ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے. اب وہ برداشت والا کلچر نہیں رہا، وہ اب ختم ہو گیا. آپ جو ہے وہ کوئی جو ہے نا پی ٹی آئی خان صاحب کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے بندہ تو کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. آل دو میں جب پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ تھی تو میں ان دوست بلاتے تھے، میں جاتا تھا تو میں ان سے ایک درخواست کرتا تھا کہ آپ اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک مہربانی کیجیے کریں کہ آپ خان صاحب کی پرانی کچھ تقریروں کے کلپس چلا دیا کریں کہ خان صاحب جو ہے وہ گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کیا باتیں کرتے تھے اور اب اس کے بالکل اپوزٹ کام کر رہے ہیں، تو ذرا وہ تو چلا دیا کریں نا اپنی تسلی کے لیے. تو یہ چیزیں ہیں کہ لائک اس طریقے سے جو ہے نفرت جو ہے نا وہ پہلے نہیں تھی. مگر اب میں ذاتی طور پہ لائک میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، کئی بار ہوا کہ اٹیک کیا گیا مجھ پہ. فزیکل نہیں ہونا چاہیے، آپ بات چیت مطلب وجود برداشت نہیں ہے. ایگزیکٹلی، ایک دوسرے کے وجود کو برداشت نہیں کرتے. اور صرف ان میں پرابلم ہے. اب جیسے اگر کوئی پیپلز پارٹی کے دوست ہیں، مسلم لیگ کے بھی دوست ہیں، وہ ان کو برداشت کرنے کے لیے تو تیار ہے، مگر یہ جو ہے نا یہ برداشت نہیں کرتا. آپ دیکھیں نا کہ انگلینڈ میں، لندن میں جب میاں نواز شریف صاحب تھے اور جس طرح کا جو ہم وہاں پہ دیکھتے تھے کہ روزانہ ایک ڈرامہ لگا ہوتا تھا. ہم اوورسیز میں
یہ جو لوگ ہیں جو انگلینڈ والے ہیں یا جو امریکہ والے ہیں، ہم ان کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ آپس میں جو ہے نا وہ لڑتے رہتے ہیں. تو یہ تو نقصان ہے. اب فائدہ آپ نے کہا جی کہ فائدہ کیا ہوگا. فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اب جب ہم کوئی ایک ایونٹ کرتے ہیں، میں مسلم لیگ کا مثال دیتا ہوں کہ مسلم لیگ کا ایونٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم نے مسلم لیگ کی بات کرنی ہے. اب جب کہ ایسا نہیں ہوگا، میرا ایک اپنا ایک پلیٹ فارم بھی ہے پاکستانی امریکن تھنک ٹینک کے نام سے. اب اس میں میں پریزیڈنٹ ہوں. اس کا جو دوسرا بانی میرا دوست تھا وہ پی ٹی آئی کا پائنیئر تھا، وہ جنرل سیکرٹری تھا. اس بیچارے کی کچھ سال پہلے جو ہے وہ انتقال کر گئے. تو اب پیپلز پارٹی کی خاتون ہے، وہ جنرل سیکرٹری ہیں. اور ابھی بھی اس پلیٹ فارم میں نے مسلم لیگ کو بھی ساتھ رکھا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ رکھا ہے، پی ٹی آئی کو بھی ساتھ رکھا ہے، بلکہ ریٹائرڈ فوجی بھی ساتھ رکھے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وکلا اور جو ہمارے جو جرنلسٹ دوست ہیں ان کو بھی وہاں پہ نمائندگی میں نے دی ہوئی ہے کہ ایسا پلیٹ فارم ہو کہ جس پہ ہم صرف پاکستان کی بات کریں. ہم جو ہے نا واشنگٹن جائیں اور ان لوگوں کو ان کو ترغیب دیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ جو ہے نا ایک اچھے ریلیشن بنائیں. آپ ایک برج کا رول ادا کریں بٹوین پاکستان اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹ اور ویر ایور یو آر لیونگ. ایک تو یہ ہے کہ دونوں کنٹریز کو آپ قریب لانے میں رول پلے کر سکتے ہیں. سیکنڈلی، بجائے اس کے کہ ہم پاکستان کی سیاست پہ یہاں پہ پروگرام کریں، ہم جو بائیڈن کے لیے پروگرام کر سکتے ہیں، ہم ٹرمپ کے لیے یہاں پہ کام کر سکتے ہیں، ان کے جو کانگریس مین سینیٹرز ہیں ہم ان کے لیے یعنی کام کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا پریشر گروپ پاکستانی کو یہاں پہ ہو جو حکومت پہ، امریکن حکومت پہ اثر انداز ہو پاکستان کی بہتری کے لیے. ایگزیکٹلی، بالکل ایسے ہی ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں اسی سے کہ پچھلے سال جب پی ٹی آئی نے لابنگ کرنا شروع کی، آپ کو پتہ ہے انہوں نے ڈفرینٹ سینیٹر اور کانگریس مینوں کو پکڑا اور پاکستان کے خلاف جو ہے نا وہ انہوں نے کوشش کی ان کو مارنے کی، مگر اتنی کوششوں کے باوجود بھی وہ ان سے کوئی ویڈیو پیغام نہیں لے سکے پاکستان کے خلاف. ہمارے علاقے کی کانگریس وومن ہے، میں اس کے پاس چلا گیا، اس سے بات کی، میں نے کیمرہ آن کیا، میں نے کہا جی کین یو سے سم تھنگ اباؤٹ پاکستان. میں نے کیمرہ آن کیا، اس نے کہا شور. اس نے بہت خوبصورت بات کی پاکستان کی فیور میں. وہ سیلاب جس کو ہم لوگ بھول گئے ہیں، پچھلے سال اس نے کہا کہ تم لوگوں کا سیلاب آیا تھا، اس میں بڑی تباہی ہوئی تھی، آئی وش کہ میں وہاں پہ جا سکتی، میں وزٹ کر سکتی، کچھ آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتی. پھر میں نے کہا کہ کشمیر کے بارے میں کچھ بات. اس نے کشمیر پہ اتنی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دی، اتنی خوبصورت سٹیٹمنٹ دی کہ آپ اتنے لائک لابنگ کے بعد بھی کسی سے ایسی بات نہیں کہلوا سکتے. تو یہ کام ہے جو ہم ایز اے پاکستانی یہاں پہ کر سکتے ہیں، پاکستان کی خدمت پاکستان کی فیور میں جو ہے ہم کام جو ہے وہ کروا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان سے کہیں جی کہ آپ اسٹیٹمنٹ دیں جی عمران کے حق میں، یا آپ اسٹیٹمنٹ دیں جی نواز شریف صاحب کے حق میں یا زرداری صاحب کے حق میں. تو ہم نے پاکستان کی بات کرنی ہے، ہم نے کسی انڈیویجول کی بات نہیں کرنی. تو یہ فائدے ہوتے ہیں کہ جب جو ہے آپ یہاں کے پولیٹیکل سسٹم میں آئیں. پھر آپ دیکھیں کہ اچھا اوور آل تو سب کی سوچ یہی ہے نا کہ پاکستان کی بہتری، آپ کے چیپٹر کی بھی، نون لیگ کے، تحریک انصاف کے چیپٹر کی بھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیپٹر کی بھی. لیکن یہ جب اکٹھے ہونے کی بات ہوتی ہے تب یہ سوچ کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ پاکستان کی بہتری کے لیے بات کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہ ہمارے پی ٹی آئی سے اس طریقے سے لگتی نہیں ہے، مگر جو ریئلسٹک باتیں ہیں اپنی حد تک تو وہ بھی بہتری کی بات نہیں. ہے، دیکھیں وہ بے شک غلط ہو، نہیں، دیکھیں ان کا کنسیپٹ غلط ہو، لیکن ان کے دماغ میں یہی ہوتا ہے. نہیں، یہی تو پھر مسئلہ ہے نا، یہ مطلب پھر آپ کی سوچ میں خرابی ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ جب ان کی گورنمنٹ تھی کیا ہم ان کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے تھے؟
اوورسیز میں جو ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور جو میں اگر اپنی بات کروں کہ ان کو میرے بارے میں پتہ ہے کہ یہ کتنا کیپیبل ہے، کیا کچھ یہاں پہ کر سکتا ہے اگر یہ جو ہے وہ ڈیمانسٹریشن کرنی ہو تو. ٹھیک ہے جی. میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ گورنر سندھ یہاں پہ آیا، عمران اسماعیل غالباً ان کا نام ہے، جو شروع میں آئی تھنک 2019 کی بات ہے. تو جو ان کے بیانات ہوتے تھے ہمیں بھی غصہ آتا تھا، تو میں نے کہا کہ یار اس کا نا اب اس دفعہ ہم نے بدلہ لینا. میں دوست تھے ان کو تیار کیا، میں نے کہا اس کو نا انڈے مارنے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے جی. وہ بندہ انڈے لے کے وہاں پہ پہنچ گیا جس ہوٹل میں وہ ٹھہرا ہوا تھا. وہ سارا مجھے پتا تھا کب اس نے آنا ہے، کدھر سے آنا ہے. جب وہ اس کے سر پہ پہنچ گیا نا تو اس دوست نے مجھے کال کی کہ راج صاحب میں مارنے لگا ہوں. میں نے کہا نہیں ماروں، کیونکہ جب یہاں سے خبر جائے گی نا، وہ عمران اسماعیل کی نہیں جائے گی، وہ پاکستان کی جائے گی کہ پاکستان کا ایک گورنر آیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ آیا. میں نے کہا نہیں، ڈونٹ ڈو اٹ. میں نے روک دیا. ٹھیک ہے جی. کہ بدنام جو ہے نا وہ پاکستان ہوگا، عمران اسماعیل نہیں ہوگا. تو لائک ہمیں اس طرح کی جو ہے نا وہ پازیٹیو چیزیں جو ہے وہ کرنی چاہیے. ہم دیکھیں، ہم واشنگٹن میں جاتے ہیں، جو ان کے جو پالیسی میکر ہیں، جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں، ان کے کانگریس مین سینیٹر، وہاں پہ ہم جا کے کشمیر کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں مسلم لیگ کی بات کی یا پیپلز پارٹی کی بات کی. سو دس از دا کائنڈ آف اپروچ وی نیڈ. ٹھیک ہے جی. پازیٹیو اپروچ. وہ جو کر رہے ہیں نا، اب دیکھیں آئی ایم ایف کے آگے وہ شہباز گل صاحب جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہو؟ پاکستان کی بدنامی ہوگی یا نیک نامی ہوگی؟ پھر پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ وہ کانگریس میں ان کی ایک ہیئرنگ ہوئی. جی. اور ڈونلڈ لو والی وہ بڑا ایک معتبر ادارہ ہے جس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ جو ہلڑ بازی ہم نے دیکھی، شاید امریکہ کی تاریخ میں بھی اس طرح کا وہاں پہ واقعہ نہ ہو. ہیئرنگ ہوتی ہے، لوگ خاموشی سے سنتے ہیں، وہاں پہ ہلڑ بازی نہیں کرتے. تو پھر وہ ہم نے ان کی ویڈیو ٹیگ بھی کی، جو بائیڈن کو بھی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی، کہ دس از اے کلٹ وی آر فیسنگ ان پاکستان آن اے ڈیلی بیسس. یہ ہیں وہ لوگ جو بدتمیزی کرتے ہیں، لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، اس طرح وہ پاکستان میں کرتے ہیں. میں اس سے ایک دن پہلے پاکستان سے آیا تو میں نہیں گیا. اگر میں جاتا تو میں ضرور کاؤنٹر کرتا ان کو، اور ان کو پتہ ہے کہ میں الحمدللہ کاؤنٹر کرنا مجھے آتا ہے اور بڑی اچھے طریقے سے آتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جی کہ لائک ہمیں کرنا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی جو بات یہ ہے کہ اسپیشلی جو ہماری جو مسلم لیگی پارٹی ہے، مطلب ویری سوری ٹو سے دیٹ کہ ان کا جو ہے نا امریکہ کی طرف جو ہے وہ دھیان نہیں ہے، یا اوورسیز میں اس طریقے سے وہ دھیان نہیں دیتے. کہ جو دیکھیں یہ پی ٹی آئی والے لاکھوں ڈالر لگا کے تو لابنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیا ہم نہیں وہ کر سکتے؟ پاکستان کی بہتری کے لیے ہم کر سکتے ہیں نا. مگر بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ لائک اس طرف جو ہے وہ توجہ بدقسمتی سے نہیں دیتے. ہماری جو مسلم لیگی ہیں، باقی جو وہ چیزیں، تو آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ دھیان دیں. اور یہ کام جو کرنے والے ہیں یہ ہمیں کام کرنے چاہیے. اور میرے پاس اتنے اچھے لنکس ہیں کانگریس مینوں کے، سینیٹرز کے، مگر یہ ہے کہ کوئی اس طرف توجہ نہیں دیتا کہ بھئی ہم سے کوئی کام بھی تو لے نا، ہمیں کوئی بتائے بھی نا کہ ہم پاکستان کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں. 2021 میں جب میں میاں صاحب سے ملنے گیا لندن میں، تو جو بائیڈن کا میں سلام لے کے گیا. ٹھیک ہے جی. کہ جو بائیڈن صاحب نے جو ہے وہ
ایک پروگرام میں ان کی پریس کانفرنس تھی، تو ہمارے ایک دوست ہیں بڑے سینئر مسلم لیگی، تو ان کو نام لے کے لاؤڈلی کہا کہ ہلو عوان، سے ہلو ٹو نواز شریف. اور جب میں نے میاں صاحب کو یہ بات سنائی تو میاں صاحب بڑے خوش ہوئے کہ مجھے ابھی بھی جو ہے وہ ان لوگوں نے یاد رکھا ہوا ہے. تو ہمیں بس تھوڑی سی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہم بہت کچھ پاکستان کے لیے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. رائف صاحب یہ بتائیں کہ وہ کہانی ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کا تختہ الٹنے کی، وہ کہانی ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. وہ کیا کہانی تھی؟ کوئی آپ کے پاس ڈیٹس آ رہی تھی موبائل پہ؟ جی، جس دن یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کارروائی ہونی تھی تو میں اس دن پاکستان میں ہی تھا. 9 اپریل 9 2022. اپریل 2022 کی بات ہے. تو وہ میرے ایک دوست ہیں، میں اکثر جب اسلام آباد جاتا ہوں تو ان کے گھر میں ضرور جو ہے وہ جاتا ہوں، بڑا پرانا ان کے ساتھ تعلق ہے. تو ہم چائے وغیرہ پی رہے تھے تو انہوں نے نا ایک نمبر لکھ کے نا مجھے دیا، اس پہ لکھا ہوا تھا 1159. تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر یہ کیا لکھا آپ نے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کارروائی آج اتنی لمبی ہوگی کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ 11:59 پہ جو ہے نا وہ ہوگا. تو ہم لوگ چلے گئے. جس طریقے سے وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس جو ہے وہ اس دن استعمال کی گئیں کہ کسی طریقے سے یہ کارروائی جو ہے نا یہ ہو نہ پائے، یہ وہ کرتے کرتے تو ٹائم گزرتا گیا. تو مجھے یاد ہے کہ میرے دوست ہیں، آپ بھی ان کو جانتے ہوں گے، ایک نیوز کے غلام مرتضیٰ صاحب غلام مرتضیٰ ہمارے صاحب، بیورو چیف ہیں. تو ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. تو جب تقریباً رات کے 11:40 ہوئے نا تو میں نے ان کو نا واقعہ سنایا. میں نے کہا مرتضیٰ بھائی، صبح مجھے نا ایک بندے نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ اس کا فیصلہ جو ہے نا رات کو اس ٹائم پہ ہوگا. تو ابھی میں واقعہ ان کو سنا ہی رہا تھا تو ایک دم سے نا وہ پارلیمنٹ میں ہلچل شروع ہو گئی. جیسے کرکٹ میچ کا آخری اوور شروع ہو جاتا ہے نا، تو اسی طریقے سے جو ہے نا وہ پاکستان ادھر وہاں پہ مطلب چیزیں اوپر نیچے ہونی شروع ہو گئی. اور پھر لائک 11:58 پہ جو ہے وہ نشست جو ہے نا وہ یاد یاد صاحب کو سنبھال دی گئی تھی کہ آپ اسمبلی کا سیشن اسمبلی چلائیں، کا کریں. تو پھر اسپیکر کی سیٹ سنبھالیں. تو وہ یعنی کہ اس جو میرے دوست ہیں ان کی ایکوریسی دیکھیں کہ انہوں نے صبح کے ٹائم پہ مجھے ٹائم بتایا کہ 11:59 پہ ہوگا، اور رات کو 11:58 پہ یہ سارا کچھ ہوا. تو اس کے بعد جب یہ کارروائی ہو گئی تو میری اسی رات واپس امریکہ فلائٹ تھی، میں وہاں سے واپس آ گیا. ابھی ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، تو غالباً کو 3-4 بجے کا صبح کا ٹائم تھا. تو میرے اسی دوست کا ایک میسج دوبارہ آ گیا اور اس پہ ایک لکھے ہوئے تھے نمبر اگست 18 2022. تو میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا کہ سر یہ اب آپ نے کیا لکھ کے بھیجا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا 18 اگست کو، یہ گورنمنٹ کا مطلب شہباز شریف وزیر اعظم تھے، پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ، ابھی شہباز شریف نہیں بنے تھے. اچھا ابھی لیکن بننے تو شہباز شریف نے تھا نا. ہاں، یعنی کہ اسی رات جو چلیں ہے آپ اسی کو لے کے چلیں کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے. میسج آپ کو پہلے آ گیا کہ جو بھی حکومت بنے گی، وہ جو بھی وزیر اعظم بنے گا، وہ 18 اگست کو جو ہے ان کو 18 اگست 2022 22 کو جو ہے ان کو ہم فارغ کر دیں گے. تو جب میں حکومت کا تختہ الٹ دیں گے. تختہ الٹ دیں گے تو یہ بات سن کے نا مجھے ایک تو یہ بھی فکر ہوئی کہ یار یہ جو ہے نا اس کا مطلب ابھی تک کسی نے سبق نہیں سیکھا. اور سیکنڈلی جو حیران کن بات تھی، تو میں نے کہا ابھی یہ فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے، ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے، ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ وزیر اعظم کس نے بننا ہے، اور اگلا پلان جو ہے وہ پہلی ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو جب میں واپس آیا تو یہ کچھ دوستوں کے ساتھ میں نے جو ہے نا یہ پلان شیئر کیا کہ اب اگلا جو ہے نا وہ پلان ایسے ہے. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں یار ایسا بہت مشکل ہے جو ہے نا. میں نے کہا جی نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، مگر پلان ان کا یہی ہے. تو جب جو ہے، اور اس میں ایک چیز ضرور ایڈ کروں، یہ میری اپنی ذاتی آبزرویشن تھی کہ مجھے اس طرح کی انفارمیشن تھی
کہ نیازی صاحب کو آئی فیل کہ باجوہ صاحب یا فیض صاحب یا جو بھی یا اس کوئی وقت بھی تھا، ان کی طرف سے یہ بات کہی کہ ٹھیک کہ باہر جا کے تم نے ہمیں گالیاں دینی ہیں تاکہ تمہیں جو ہے نا ہم ایز اے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایلیمنٹ کے طور پہ نا فیمس کریں. اچھا یہ لوگ آپ کی اسسمنٹ ہے؟ میری اسسمنٹ تھی کہ لوگ کہیں یار خان اتنا تگڑا ہے کہ وہ تو فوج نو بھی انہیں ٹکر لے لی، وہ ڈردے ہی نہیں، ہزاراں دا نام لینا ہے. اب اس کا نا لاجک بھی تو چاہیے نا کسی چیز کا. اس کی لاجک یہ ہے کہ زرداری صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ فیض تو کھڈے لین لگ گیا. آپ کو پتہ ہے کہ ویری نیکسٹ ڈے آئی ایس پی آر کی طرف سے بڑا سخت ریئیکشن سامنے آیا کہ آپ ہمارے جنرل کے بارے میں کیسے بات کر سکتے. تو نیازی صاحب جو ہے وہ زرداری سے بڑے سیاستدان ہیں. زرداری صاحب کی چھوٹی سی بات پہ کہ جس کا کچھ ایسا لینا دینا نہیں تھا کہ اتنا سخت ریئیکشن آیا. نیازی صاحب دن رات گالیاں دیں اور ان کو کوئی روکے نا. پھر ذہن سوچتا تو ہے نا یار کہ واٹ از گوئنگ آن. تو پھر وہ جو 18 اگست والا جو آپ نے ڈیٹ بتائی وہ اس کو پھر کیسے، اچھا پھر جو ہے نا وہ جب آگے بات چلی وہ پلان ناکام کیسے ہوا؟ میں کیونکہ حکومت تو ختم ہوئی جا کے اگست پھر 2023 میں ہوئی تو پھر تقریباً اپنے ٹینیور سے ایک ہفتہ پہلے ڈیزالو کی. ہاں جی. تو وہ جب بات جب میں نے وہ شیئر کی تو میں نے کہا جی کہ دیکھیں اب ایسے ہی ہے کہ جیسے شیئر کی جو ہمارے جو ڈفرینٹ جو پارٹی کے لوگ ہیں یا کچھ میرے جرنلسٹ دوست ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی. تو میں نے کہا جی کہ اب ایسا ہی ہے کہ جیسے پرچہ آؤٹ ہو گیا. اب جب پرچہ آؤٹ ہوتا ہے اس میں سوالات لکھے ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ سے اس کی تیاری کر لیتے ہیں، بھائی یہ سوال آنے ہم نے فٹ ہم نے جواب لکھنا. تو میں نے جی کہ یہ اب ایسے ہی سمجھے کہ یہ پرچہ آؤٹ ہو گیا. اب اگر سیاستدانوں نے اپنے حکمت عملی سے اس کو فیل نہ کیا تو اس سے بڑی ناکامی اور کچھ نہیں ہو سکتی. یہ تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے سامنے کوئی پلان نہیں ہے. اب پلان کیسے ناکام کیا گیا اس کو؟ اس میں دیکھیں ان کا جو مین باجوہ صاحب کا جو مقصد تھا وہ تھا آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کو دوبارہ بحال کرنا. تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ آئی تھنک ارلی اگست میں 2022 میں باجوہ صاحب نے کال کی واشنگٹن میں کہ پلیز جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کا پلان ہمارا فائنلائز کروا دیں. تو میں نے کوشش کی اپنے جو لوگ تھے کہ جیسے آپ پیسے لائیں گے خزانے میں آپ کی چھٹی ہو جائے گی. تو اب آپ نے گیم جو ہے نا وہ تھوڑی پھنسا کے رکھنی ہے. پیسے بھی آ جائیں، پیسے بھی ایسے آئیں کہ تھوڑے تھوڑے آئیں، خزانے میں بھی نہ جائیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں میں چائنا نے بھی کوئی پیمنٹ کرنی تھی تو وہ بار بار سے پیمنٹ ہو جاتی تھی، یا یو اے ای والے کر دیتے تھے. وہ خزانہ جو ہے نا وہ پاکستان کے خزانے میں پیسے جو ہے وہ تھوڑے کم ہی آتے تھے. تو اس طریقے سے انہوں نے گیم کو پھنسا کے رکھا. اور باجوہ صاحب کا یہ پلان تھا کہ گیم پھنسانے کا مقصد کیا تھا؟ نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹ آ جائے؟ نہیں، وہ گیم پھنسانے کا یہ مقصد تھا کہ یہ جو چاہتے ہیں نا کہ ہماری جو فائنینشیل اکنامکلی جو ہمارے پرابلمز ہیں وہ ریزالو ہو جائیں، وہ نہیں ہونے دینے اتنی جلدی. اگر وہ ہو گئے تو پھر آپ کی چھٹی انہوں نے کر دینی ہے کیونکہ اس کے بعد آپ کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. اور انہوں نے دوبارہ خان صاحب کو 2/3 میجارٹی سے، اور یہ پلان کا حصہ تھا، یہ خبر ہے میری کہ یہ پلان کا حصہ تھا کہ خان کو 2/3 میجارٹی سے واپس لانا ہے. کیونکہ جب یہ پروگرام فیل ہوا اور ٹائم جو ہے وہ 18 اگست سے اوپر چلا گیا، وہ جو دوست جن سے میں نے خبر شیئر کی تھی، پھر ان دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ حمزہ شہباز کو بڑے بھونڈے طریقے سے اس کی گورنمنٹ کو فارغ کیا گیا تھا. تو تب جا کے ان کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو اسی طرف چیزیں جا رہی ہیں کہ جس کی طرف اس بندے نے اتنے مہینے پہلے جو ہے ہمیں بتایا تھا. تو پھر اس یہ شہباز شریف صاحب کی انتظامیہ کو یا آپ کی جماعت کے لوگوں کو پتہ چلا؟
نہیں پوری ناٹ صرف جو ہے جو جرنلسٹ برادری جو ہے، پھر آپ نے شاید آپ کو یاد اسحاق ہوگا ڈار صاحب کے ساتھ بھی شیئر کیا آپ نے؟ ڈار صاحب کے ساتھ بھی میں نے یہ چیز شیئر کی تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے لائک پھر اس ٹاپک پہ بہت سارے ٹاک شوز ہوئے ٹیلی ویژن پہ بھی، اور جو ہے وہ جو ہمارے جو وی لاگر ہیں انہوں نے ایک ہر طرف یہ بحث چھڑ گئی کہ یہ 18 اگست کو گورنمنٹ کو فارغ کر رہے ہیں. تو جب اتنا جو ہے نا وہ پریشر بنا تو پھر باجوہ صاحب کو اپنے اس پلان سے پیچھے ہٹنا پڑا. اس طریقے سے جو ہے کیونکہ یہ جب ان کا الٹرنیٹ پلان تو کوئی نہ کوئی ہوگا. الٹرنیٹ پلان ان کا پھر یہ تھا، جب اس میں جب فیل ہوئے تو پھر انہوں نے کام شروع کر دیا جی کہ مجھے 6 مہینے کی ایکسٹینشن دے. اب اس میں بھی، اور یہ بھی چیز میں نے جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ریلیونٹ لوگ ہیں میں نے ان سے بھی یہ شیئر کی کہ جو باجوہ صاحب کا پلان جو ہے وہ یہی ہے کہ مجھے 6 مہینے کی ایکسٹینشن دیں گے، میں الیکشن کرواؤں گا، نیازی صاحب کو 2/3 میجارٹی سے واپس لاؤں گا، اور پھر جو ہے میں چلا جاؤں گا، فیض صاحب کو وہ آرمی چیف بنا لیں گے، اور وہ جو ہمارا 10 12 15 سال کا جو پلان ہے وہ اس کو جو ہے وہ چلتا کریں گے. کیونکہ اس کو نیازی کو ہٹانے کا مقصد ہی مین یہی تھا کہ جب یہ جتنے بھی لوگ ہیں، باجوہ صاحب ہو گئے، فیض ہو گیا، غفور صاحب ہو گئے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہم کارکردگی کی بنیاد پہ جو ہے وہ نیازی صاحب کو تو نہیں جتوا سکتے، تو پھر انہوں نے یہ طریقہ ڈھونڈا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ نواز شریف صاحب کا تھا ان سے چھین کے تو نیازی صاحب کو دے دیا کہ بس یہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور پھر جس نے امریکہ کے کہنے پہ سی پیک کو بند کیا، کشمیر کو سرنڈر کیا، وہ اینٹی امریکن بندہ بن گیا. جی میں تو جی امریکہ کیا یہ جو ہے، تو انہوں نے یہ چیزیں تھی. تو پھر میں نے یہی بات کی کہ اب تو پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے، اب سیاستدانوں نے اپنی حکمت عملی سے اس کو ٹیکل کرنا ہے، اور جو ہے وہ ان کو ایکسٹینشن سے باز رکھنا ہے. اگر ان کی ایکسٹینشن ہو گئی تو پھر سمجھیں کہ آپ کا صفایا ہو گیا. آپ کے پارٹی کے لوگ لندن جا رہے تھے ایکسٹینشن دلوانے کے لیے پھر دوبارہ. دیکھیں وہی یہ بدقسمتی کی بات ہے نا کہ ہمیں سمجھنا تو چاہیے نا. دیکھیں سیاست تو یہی ہے کہ سیاستدان جو ہے نا جی وہ آنے والے 50 سال کا سوچتا ہے، یا جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو وہ دوسرا قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں نے دوسرا قدم اٹھایا تو آگے کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر سیاستدان سوچتا نہیں ہے تو پھر ان کو ذرا تھوڑا اپنی سیاست پہ ری وزٹ کرنا چاہیے کہ ایک ویژن ہی تو ہے جو آپ کے پاس ہوتا ہے، وہ ہونا بھی چاہیے، اور پلس مائنس پہلے آپ کو کرنی چاہیے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اس کا بینیفٹ کس کو ہوگا، اگر یہ کریں گے تو کس کو نقصان ہوگا. تو وہ لوگ جو بھاگ دوڑ اس طریقے سے کر رہے تھے وہ شاید ان کی باتوں میں آ گئے لائک اور اس وجہ سے وہ بھاگ دوڑ کر رہے تھے کہ جو ہے وہ باجوہ صاحب کو دوبارہ موقع مل جائے. بٹ آئی ایم گلیڈ کہ ایسا نہیں ہوا اور پاکستان کی بچت ہو گئی، اور پھر جو ہے حافظ صاحب کی لائک اپوائنٹمنٹ ہو گئی، عاصم منیر صاحب کی ایز اے آرمی چیف. تو اس سے ظاہر ہے وہ جو پورے دوسرے پلان تھے وہ فار دا ٹائم بینگ وہ بیٹھ گئے. مگر پلان تو ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ تو ہم روز دیکھتے ہی. چلیں آپ کے ساتھ گپ شپ رہے گی. اپنے ابھی 3 4 دن میرے یہاں پہ نیو یارک میں ہے. تو ناظرین آپ نے سنی راجہ صاحب کی باتیں، جو کہانی یہ میرے ساتھ شیئر کر رہے تھے. میں نے کہا چلیں اپنے ولاگ کے ذریعے وہ آپ تک بھی پہنچاتے ہیں. باقی راجہ صاحب کے ساتھ ایگری کرنا نہ کرنا وہ آپ کا اپنا استحقاق ہے. اور نیکسٹ ولاگ میں ہم بات کریں گے کچھ اہم ڈیولپمنٹ جو پاکستان میں ہوئی ہیں، ان کی ڈیٹیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.